الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت عقیدت نال باواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لاریب کتاب میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں خلیفہ اول رازدان نبی یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. اسی مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کی وفات کا دن ہے. وہ صدیق جس نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت بھی کرتے رہے اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی بھی گزارتے رہے۔ اور وہ صدیق ہے جسے اللہ نے استقامت کے ساتھ نوازا ہے، جس کے لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اے ابو بکر، اے خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، آپ کو اللہ نے اس جگہ کے اوپر کھڑا کیا ہے اور ایسی استقامت سے نوازا ہے جو استقامت اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کی استقامت یہ ہے کہ جس وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، جناب ابو طالب کے پاس، مکہ کے سردار، مکہ کے رئیس، مکہ کے مالدار، مکہ کے وڈیرے چل کر آتے ہیں، کہنے لگے اے جناب ابو طالب، اے مکے کا سردار، ہم آپ کے پاس ایک تجویز لے کے آئے، ایک مشورے کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، عبد المطلب کا پوتا، آپ کا بھتیجا، اگر آپ اس سے پوچھیں، اگر وہ مال چاہتا ہے ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، وہ سرداری چاہتا ہے سرداری دینے کے لیے تیار ہے، وہ بادشاہت چاہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، نکاح کرنا چاہتا ہے ہم کروانے کے لیے تیار ہیں، پر وہ جو اس نے جو اعلان کر رکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے جھولیاں دامن پھیلانا ہے، بتوں سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا وہ حکم دے رہا ہے، اسے کہو کہ یہ اعلان کرنا چھوڑ دے اور جو کچھ بھی وہ مانگے ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مکہ کے سردار آئے، مکہ کے رئیس آئے، مکہ کے مالدار آئے، انہوں نے یہ پیشکش کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اعلان کیا، فرمایا لوگوں ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھ دو، میں دونوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، پر جس راستے کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے، جس کام کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے، وہ راستہ میں چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ فرمایا یہ نبی کی استقامت ہے۔ پھر صدیق کی استقامت دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے استقامت سے نوازا۔ جس وقت آپ نے عہدہ سنبھالا، خلافت سنبھالی، آپ نے مختلف فتنوں کا ظہور ہوا، مختلف فتنے ظاہر ہوئے اور صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا، تو صحابہ کرام نے مشورے میں یہی کہا امیر المومنین حالات کو مد نظر رکھیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا، فرمایا پہلے ایک فتنے سے نمٹ لیں پھر دوسرے فتنے سے، فرمایا اس طرح حالات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا عمر انت غیار فی الجاہلیہ وخفار فی الاسلام، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو دور جاہلیت کے اندر بڑا بہادر تھا اور اسلام میں آنے کے بعد اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا عمر مجھے ہر چیز برداشت ہے، میں ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہوں، اور پرندے آئیں میرے جسم کو نوچ ڈالیں یہ بھی برداشت ہے، عورتیں بیوہ ہو جائیں یہ بھی برداشت ہے، بچے یتیم ہو جائیں یہ بھی برداشت ہے، لیکن ایقد الدین وانا حی، فرمایا یہ ابو بکر سے ہرگز برداشت نہیں کہ ابو بکر زندہ ہو اور دین کے اندر کمی ہے، یہ مجھ سے ہرگز برداشت نہیں۔
فرمایا یہ صدیق کی استقامت ہے، اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو استقامت سے نوازا۔ اور صدیق وہ ہے جس کو اللہ نے فطرتاً مسلمان بنایا، فطرتاً یعنی بچپن سے ہی آپ کی فطرت کے اندر تھا، کبھی انہوں نے بت کے سامنے کبھی نہیں جھکے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کا بابا ابو قحافہ، صدیق اکبر کا بابا ابو قحافہ یہ اپنی زبان سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے ابو بکر کو بتوں کے پاس لے گیا کہ میں اس کی تعارف کو بتوں کا تعارف کراؤں، یہ فلاں بت ہے، اس کا نام یہ ہے اور اس سے فلاں فلاں چیز مانگتے ہیں، یہ فلاں بت ہے، تاکہ میں اپنے بتوں کا اپنے خداؤں کو میں تعارف کراؤں اپنے بیٹے کے سامنے۔ پر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پتھر تھا، ابو قحافہ کہنے لگے بیٹے اس پتھر کو باہر پھینک کر آؤ، لیکن بچے کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، بچہ جس بات میں رک جائے وہ رک ہی جاتا ہے۔ فرمایا ابو بکر کا بھی بچپنا تھا، آپ نے فرمایا آپ جیب میں ڈالنا چاہا نہیں آیا، جیب چھوٹی تھی پتھر بڑا تھا، آپ نے اس پتھر کو پیچھے دے دیا اور فرمانے لگے بابا یہ آپ کے خدا آپ کے بت میرے اس پتھر کو نہیں دیکھ سکتے۔ بچپن کے اندر آپ کا یہ نظریہ آپ کا عقیدہ تھا۔ ابو قحافہ فرمانے لگے میں پھر عبادت میں لگ گیا، اچانک میں نے دیکھا دھڑم ایک آواز آئی، میں بھاگا دوڑا، میں نے دیکھا ایک بت کو اس نے مارا، اس بت کی اس ناک کٹ گئی اور مکے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ ابو قحافہ کے بیٹے نے ہمارے خدا کی ناک کاٹ دی ہے، اب اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم کے خدا کی ناک ہی نہ ہو۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں علی شیر خدا ہے، علی نڈر ہے، علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر ہے، علی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر ہے، علی حسنین کریمین کا بابا ہے، لیکن علی نے بت اس وقت توڑے جب اسلام آیا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، لیکن ابو بکر نے بت اس وقت توڑے جب اسلام بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بت توڑے انہوں نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے علماء نے لکھا آپ فطرت المسلمان ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے بت توڑے۔ فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا خلیل ہے۔ علماء نے لکھا فرمایا ایک اللہ کا خلیل ابراہیم خلیل اللہ ہے اور ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس وقت باری آئی اللہ کے خلیل کی میرے رب نے فرمایا اللہ حلیم، اور جس وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل کی باری آئی تو مصطفیٰ نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل میرا ابو بکر ہے۔ فرمایا جس وقت باری آئی اللہ کے خلیل کی میرے رب نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ نے اپنے خلیل کو صدیق فرمایا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیل کو یعنی ابو بکر کو صدیق اکبر فرمایا۔ فرمایا وہ اللہ کا خلیل ہے، یہ مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا، مصطفیٰ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا۔ فرمایا اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا، اللہ نے فرمایا خلیل آپ نے جان پیش کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے خلیل نے عرض کیا اللہ میری جان حاضر ہے نار میں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ نے اپنے خلیل کا
امتحان لیا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ اکبر۔ صدیق نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان حاضر ہے غار میں۔ فرمایا اللہ کے خلیل نے نار میں جان پیش کی اور مصطفیٰ کے خلیل نے غار کے اندر جان پیش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ اکبر جس وقت آگ کے اندر بھیجا ہے، باہر مزمائش ہے، باہر امتحان ہے، لیکن اندر اللہ اکبر گلے گلزار ہے، اندر کوئی ازمائش نہیں، اندر کوئی امتحان نہیں۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، لیکن جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل ابو بکر گیا، یعنی غار کے اندر اللہ اکبر باہر بھی ازمائش ہے، اندر بھی ازمائش ہے، باہر بھی امتحان ہے، اندر بھی امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ باہر بھی ایک دشمن کھڑا ہے، اندر بھی ایک دشمن ہے۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے مبارک کی چادر ہے یا آپ کی سر مبارک کا امام ہے، دونوں باتیں آتی ہیں، فرمایا پھاڑ پھاڑ کی سراغوں کے اندر دیا، ایک سراغ بچ جاتا ہے جس کے اندر آپ نے انہی مبارک دے کے خود بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی گود مبارک میں سر رکھے سو گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی سراغ کے اندر سانپ ہے، صدیق کی ایڑی مبارک کو کاٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ بشری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، جیسے آپ کو تکلیف ہوئی، صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک آنکھ کا قطرہ، آنسو کا قطرہ اللہ اکبر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر، چہرے مبارک کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا، فرمایا دو قطرے بڑے عجیب ہیں، دو قطرے بڑے عظیم ہیں۔ ایک فرمایا خون کا قطرہ، ایک آنسو کا قطرہ ہے۔ خون کا قطرہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو خون کا قطرہ گرا تو قرآن کے اوپر گرا، اور ایک آنسو کا قطرہ ہے جو صدیق کی آنکھ مبارک کا قطرہ ہے، جو گرا تو مصطفیٰ کے چہرے پہ گرا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے اوپر جیسے قطرہ گرتا ہے، آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ آپ نے فرمایا صدیق کیا بات ہے، یہ آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عاجزانہ، نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دشمن باہر بھی کھڑا ہے، ایک دشمن میرے پاؤں کے نیچے بھی ہے، دشمن بھی دروازے پہ آیا کھڑا ہے، ایک دشمن میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اپنے پاؤں مبارک کو ہٹا۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی مبارک ہٹائی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک چاروں انگلیوں پر لگائی اور صدیق کی ایڑی کے اوپر لگائی۔ اللہ نے اسی وقت شفایاب کر دیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں لا علمی کے اندر یہ سانپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیسا عاشق ہے جو صدیق کو تکلیف دے کے حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ اللیل کی، ایک نقطہ علماء نے لکھا، سورۃ اللیل کے اندر صدیق کی صداقت کا ذکر ہے، صدیق کی شان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد والی سورۃ الضحیٰ یہ مصطفیٰ کی، اس کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے۔ سورۃ اللیل کو علماء نے اس سورت کو سورۃ صدیق بھی کہا ہے اور سورۃ الضحیٰ کو سورۃ مصطفیٰ کہا ہے۔ پہلے صدیق کا ذکر پھر مصطفیٰ کا ذکر۔ فرمایا ایک نقطہ علماء نے دیا ہے، فرمایا اس دل میں بھی پہلے محبت صدیق کی جائے گی پھر مصطفیٰ کی محبت آئے گی، اور جسے مصطفیٰ کی محبت آئے گی اسے رب کی محبت مل جائے گی۔
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق نے 3 دن 3 راتیں غار کے اندر گزاری ہے. 3 دن 3 راتیں. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جس وقت صدیق کا ذکر آتا تو رو پڑتے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے. پوچھ لینے والے نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا صدیق کی 2 نیکی ہیں, میری ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے وہ. کاش میری ساری زندگی کے نیکی لے لیتا, مجھے وہ 2 نیکی دے دیتا. ایک جو غار کے اندر انہوں نے 3 دن 3 راتوں تک گزارا, صرف گزارا نہیں, حضور کو گود میں سلا کے حضور کے چہرے کو پڑھتے رہے, دیدار کرتے رہے. اور دوسرا استقامت کے ساتھ جو ڈٹے, مختلف فطروں کا ظہور ہوا تو استقامت کے ساتھ جو ابو بکر ڈٹا ہے, فرمایا یہ ان کی 2 نیکی میری ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ہم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں آئے کہ آپ اپنا سر مبارک کو کپڑے سے باندھا ہوا ہے جیسے سر میں درد ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے, اللہ اکبر, ممبر کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے, جلوہ افروز ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس پاک ذات کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں, اللہ مجھے حوض کوثر دکھلا رہا ہے. پھر ارشاد فرمایا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے ایک بندے کے سامنے دنیا فانی اور دنیا کی فرمایا دنیا کی بہاریں اللہ نے اس کے سامنے پیش کی ہے. اللہ اکبر. لیکن اس بندے نے فانی دنیا کی بہاروں کو, فانی دنیا کو آخرت کی ہمیشہ والی نعمتوں پہ قربان کر دیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرمانے لگے, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہ آئی, لیکن ابو بکر سمجھ گئے. ابو بکر حضور کی باتوں کی گہرائی کے اندر گئے اور بات سمجھ گئے. انہوں پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ ہے, اس کے بعد آپ جلوہ افروز نہیں ہوں گے, آپ منبر کے اوپر تشریف نہیں لائیں گے. اللہ اکبر. ہمیں بات نہ سمجھ آئی, لیکن صدیق اکبر اللہ اکبر یہ بات سننے کے بعد رونے لگے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں, ایسی غمناک بات آپ نہ کریں. ہمارے باپ, ہماری مائیں, ہماری اولادیں, ہماری جان اور ہمارا مال آپ کے اوپر قربان جائے. فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سن کر ہی آپ سمجھ جاتے تھے کہ آپ کے کہنے کا, آپ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ایسے کر کے مجھے لے گئے, مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس جنت کے دروازے سے میری امت اندر جائے گی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں ایک حسرت ہے, آرزو ہے, تمنا ہے, کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا, میں بھی جنت کے دروازے دیکھ لیتا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر آگاہ رہے, خوشخبری ہے تیرے لیے خوشخبری ہے, میری امت میں سب سے پہلے تو ہی جنت میں جائے گا.
فرمایا اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفائیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے. صرف دعویٰ نہیں کیا جس طرح ہم آج دعویٰ کرتے ہیں آپ کے امتی ہے آپ کے امتی ہے، لیکن آپ کی سنتوں کو چھوڑنے والے ہم ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا، محبت کی اور فرما برداری کی ہے، خالی دعویٰ نہیں تھا. اس لیے ہم صدیق اکبر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ادب احترام بھی کریں، ان کے نقش قدم بھی چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنائیں، آپ کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب